قصص الانبیاء کا اور قصص الانبیاء میں آج میں آپ کو دجال کے حوالے سے بتلانے جا رہا ہوں۔ ایک بات تو ناظرین ذہن میں رکھیں کہ دجال بنیادی طور پر اس دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے زیادہ سنگین ترین فتنہ ہے، یعنی یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ دجال کے خروج کے بعد کسی انسان کا ایمان لانا سود مند نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان والا نہیں تھا، یعنی جس نے حالت ایمان میں کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا اور دابۃ الارض کا خروج۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے اس کی خبر بھی دی ہے اور اس سے اپنی امت کو ڈرایا بھی۔ اور یہاں تک معاملہ ہے ناظرین، یہ ذہن میں رکھیں کہ آج جو پوری صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے نا پوری دنیا میں، خاص طور پہ یہ جو اس وقت ریڈ ہائفر اور دیگر معاملات ہیں، الٹیمیٹ یہ ہے کہ وہ اپنے مسائل کا انتظار کر رہے ہیں جسے دجال کہا جاتا ہے، جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ دوسرے لفظوں میں کہ اگر اس کو اور میں ریفائن کر دوں تو جو زائنسٹ ہیں بنیادی طور پر وہ اپنے دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ دجال کے تعلق سے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ڈرایا بھی ہے اور بہت آگاہ فرمایا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچاؤ کے طریقے باقاعدہ اختیار کیے جائیں۔ مزید فرمایا کہ دجال اس وقت خروج نہیں کرے گا جب تک لوگ اسے بھلا نہیں دیں گے۔ یہ بھی بڑی اہم ترین بات ہے۔ ایک مرتبہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اے لوگو، بلا شبہ زمین میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ دجال سے زیادہ مجھے تم لوگوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے سے زیادہ خطرہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قیامت تک ہونے والے جتنے بھی معاملات ناظرین، دجال سے بڑھ کے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی گئی جو زیادہ فتنہ پرور ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اس دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، جتنے نبی آئے سب نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، اور فرمایا کہ جان لو کہ وہ کانا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح دجال کا خروج میری امت ہی میں ہوگا، اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم لوگ آخری امتی ہو، اور وہ یقینی طور پر تم لوگوں کے درمیان ہی ظاہر ہوگا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی ایک سرزمین خراسان سے خروج کرے گا۔ دجال کے خروج کے وقت اس کی کیفیت انتہائی غصے والی ہوگی۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابن سیاد سے مدینے کے کسی راستے میں ملے اور اس سے کوئی ایسی بات کہی جس سے وہ غصے میں آ کر پھول گیا، حتیٰ کہ پوری گلی کو بھر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام المومنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچے، انہیں اس واقعے کی خبر مل چکی تھی، لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، تم ابن سیاد سے کیا چاہتے تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کسی غصے کی وجہ سے خروج کرے گا؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج کے زمانے کے متعلق اس انداز سے سرکار علیہ السلام آگاہ کرتے ہیں کہ دجال اس وقت خروج کرے گا جب میری میراث تقسیم نہیں کی جائے گی اور مال غنیمت پر خوش نہیں ہوا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رومیوں سے جنگ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے، اس کے بعد وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک زور سے چیخنے والا انسان آئے گا اور کہے گا کہ ان کے اہل و عیال میں دجال ظاہر ہو چکا ہے، تو وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں موجود سب چیزوں کو پھینک دیں گے اور اس کا رخ کریں گے اور سب سے پہلے 10 سواروں کو اس کی خبر لانے کے لیے روانہ کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث میں ناظرین دجال کی علامات بیان فرمائی ہیں جن کی بنیاد پر ایک مومن اس کو پہچان لے گا کہ یہ شخص دجال ہے۔ دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ کانا ہوگا، اس کی
बाईं आंख मोटी होगी, आंख की जगह मोटा नाखून होगा, जैसे सब्ज रंग का चमकदार सितारा होता है ऐसे होगा, और उसकी दाहिनी आंख फूली हुई अंगूर जैसी होगी, न ज्यादा उभरी हुई होगी और न ज्यादा दबी हुई होगी। उसकी दूसरी निशानी के बारे में सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल बाईं आंख से काना होगा, घने बालों वाला होगा, और उसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी। उसकी जहन्नम दरअसल जन्नत होगी और उसकी जन्नत दर हकीकत जहन्नम होगी। दज्जाल की तीसरी निशानी के बारे में सरकार अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि उस दज्जाल का सर पिछली जानिब से गंजा होगा, कुछ गंजा होगा। वो कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं। तो जिस शख्स ने दज्जाल से कहा कि तू झूठा है, तू हमारा रब नहीं हो सकता, बल्कि हमारा रब तो अल्लाह है, हमने इसी पर भरोसा किया है और उसी की तरफ रुजू करेंगे और हम तुझसे अल्लाह की पनाह मांगते हैं, तो वो उस पर उसका कोई जोर नहीं चलेगा। दज्जाल की एक निशानी सरकार अलैहिस्सलाम ने यूं बयान फरमाई कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा। फिर उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इस अंदाज से बतलाया कि काफ फा रे, और उसे हर मोमिन पढ़ लेगा, यानी चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यानी ईमान की ताकत से बुनियादी तौर पर वो पढ़ लेगा। दज्जाल नौजवान, घुंघरियाले बाल वाला, इंतहाई सफेद और चमकदार और पस्त कद चलने में, यानी इस तरह से होगा कि पांव के दरमियान उसके बुनियादी तौर पर फासला होगा। दज्जाल 40 दिन में मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के सिवा तमाम रूए ज़मीन का गश्त करेगा, और वो बहुत तेज़ी के साथ ज़मीन में सयाहत करेगा। जैसे बादल यानी जो हवा को उड़ाते हैं, इसी अंदाज से नाज़रीन, यानी यूँ कह लीजिए हवा जो है बादल को उड़ाती है, इस फितने का मामला भी इसी अंदाज से शदीद होगा। और उस वक्त ज़मीन को हुक्म देगा कि वो सब्ज़ा उगाए, आसमान पानी बरसाएगा, और उन लोगों के जानवर मोटे ताज़े खूब तैयार हो जाएंगे और दूध देने वाले हो जाएंगे। यानी उसका सारा फितना होगा जो कि वो बपा करेगा। वो वीराने में जाएगा, वहाँ के दफीने शहद की मक्खियों की तरह हुजूम करते हुए उसके हमरा चलने शुरू हो जाएंगे। आप समझ रहे बात? यानी जहाँ से वो गुजरेगा वहाँ से खजाना के खजाने ज़मीन से निकल के उसके साथ चलना शुरू हो जाएंगे। गर्ज ये कि इस तरह के बहुत से शोबदे वो दिखाएगा, हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे, और शयातीन के तमाशे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा वो तक वो दिखलाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काना दज्जाल मशरिक की तरफ से आएगा और उसका इरादा मदीना तैयबा आने का होगा। वो ओहद पहाड़ के पीछे, यानी जो लोग मदीने पाक गए वो बहुत आसानी से इस बात को रिलेट करेंगे कि ओहद पहाड़ के पीछे तक आएगा, फिर फरिश्ते उसका रुख शाम की जानिब फेर देंगे और वो वहीं हलाक हो जाएगा। उस वक्त दज्जाल की हलाकत से कबल मदीना मुनव्वरा में 3 ज़लज़ले आएंगे कि वहाँ जो लोग बज़ाहिर मुसलमान बने हुए होंगे और हकीकत में काफिर होंगे, और जो दज्जाल पर ईमान लाकर काफिर होने वाले होंगे, उन ज़लज़लों के खौफ से शहर से बाहर भागेंगे और उसके फितने में मुब्तला हो जाएंगे। दज्जाल के साथ यहूद की बाकायदा फौजें होंगी, उसकी पेशानी पर काफारे यानी काफिर लिखा हुआ होगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा मगर काफिर को दिखाई न देगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वादी मरकनात की उस सरजमीन, यानी सरजमीन में बाकायदा एक यूँ कह सरजमीन शोर में उसका नाम आता है कि दज्जाल बाकायदा पड़ाव डालेगा, तो उसकी तरफ निकल कर आने वालों की अक्सरियत औरतों की होगी। बड़ी तवज्जो तलब बात है कि औरतों की अक्सरियत होगी जो दज्जाल की तरफ जाएगी, यहाँ तक कि आदमी अपनी बीवी, बहन, बेटी और फुप्पो को उस खौफ से रस्सी में जकड़ देगा कि कहीं वो उसके पास निकल कर न भागे। आज देख लीजिए साहब, फेमिनिज्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है और जो ये माय बॉडी माय चॉइस का तस्वुर है, आप ये ज़हन में रखिए, खुदा न खास्ता खाकम बदैन, ये बातें जब अपने उरूज पर पहुंचेंगी तो आपको हदीस मुबारक मुस्नद अहमद की इस हदीस मुबारक का साइन वहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगा। हजरत नवाज बिन समान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक रोज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन में इसका घूमना किस तेज़ी से होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बारिश की तरह जिसे हवा पीछे धकेली दिखती है, और वो एक कौम के पास आएगा और उन्हें अपने आप पर ईमान लाने की दावत देगा। वो ईमान ले आएंगे और उसकी बात मान लेंगे, चुनाचे वो आसमान को हुक्म देगा, वो बारिश बरसाएगा, ज़मीन को हुक्म देगा और वो नबातात उगाएगा। शाम के वक्त लोगों के जानवर चरागाहों से जैसे ही वापस आएंगे तो उनकी कोहाने पहले से बड़ी हुई होंगी और उनके तन कुशादा होंगे, उनके थन भी कुशादा होंगे और पसलियाँ खूब भरी हुई होंगी। फिर वो दूसरी कौम के पास जाएगा और उन्हें अपने आप पर ईमान लाने की दावत देगा, लेकिन वो इस दावत का इनकार कर देंगे, चुनाचे दज्जाल
وہاں سے چلا جائے گا اور ان پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی اور ان کے مالوں میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہ رہے گا۔ پھر دجال ویران مقام کی طرف چلے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل دے، تو زمین اپنے خزانے اس طرح سے نکال کر اکٹھا کر دے گی جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد ہجوم کرتی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر شدید ترین آزمائش ہوگی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے تو آپ نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پہلے 3 سال ہیں۔ پہلا سال آسمان تہائی بارش کو روک لے گا اور زمین تہائی نباتات، دوسرے سال آسمان 2 تہائی بارش روک لے گا اور زمین 2 تہائی نباتات، اور تیسرے سال آسمان ساری بارش کو روک لے گا اور زمین سارے نباتات کو۔ اس وقت کھروں والا اور دانتوں والا کوئی جانور باقی نہیں رہے گا مگر وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اس کے فتنے کی بہت بڑی بات یہ ہوگی کہ دجال ایک عرابی کے پاس آ کر کہے گا کہ اگر میں تیرے اونٹوں کو زندہ کر دوں تو کیا جانے گا، مطلب تو کیا جانے گا میرے بارے میں کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں۔ پس شیطان اس کے اونٹوں کی شکل اختیار کر لے گا، جیسے تھن تھے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے اور ایسے اونٹ ہو جائیں گے کہ یعنی بہت بڑی کوہان والے ہوں گے۔ فرمایا کہ ایک شخص اس کے پاس آئے گا جس کا بھائی اور باپ مر گیا ہوگا۔ دجال اس سے کہے گا کہ بتا اگر میں تیرے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تو جان لے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں۔ پس شیطان اس کے باپ اور بھائی کی شکل اختیار کر لے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کے باعث تشریف لے گئے۔ پھر جب واپس تشریف لائے لوگ یہ 3 باتیں سن کر رنج و غم میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر آپ نے فرمایا کہ اسماء کیا ہے؟ عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کر کے ہمارے دل نکال دیے ہیں۔ یعنی اس حد تک شدید معاملہ سرکار علیہ السلام نے ان کو بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے نکل سکتے ہیں جبکہ میں زندہ ہوں اور اس سے جھگڑنے والا میں ہوں اور میرے بعد میرا رب ہر ایمان والے کا محافظ ہوگا۔ میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آٹا گوندتے ہیں اور روٹیاں پکانے سے پہلے ہی بھوک تنگ کرنے لگتی ہے تو اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا وہی کفایت کرے گا جو آسمان والوں کو تسبیح و تقدیس کے ذریعے سے کفایت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایمان والوں کی تسبیح اور تقدیس بہت کام آئے گی۔ اسی طرح سے ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دجال سے بھاگتے ہوئے ایک پہاڑ پر جا پہنچیں گے۔ حضرت ام شریک کا بیان ہے کہ میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ تعداد میں کم ہوں گے۔ ایک بات ناظرین یہاں پہ ذہن میں رہے کہ دجال خطہ زمین پر جس جگہ جانا چاہے گا جا سکے گا مگر اللہ رب العزت اس کو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کی قدرت نہ دے گا، ایون بیت المقدس میں بھی وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا روح مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا۔ ان دنوں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور اس پر مدینہ منورہ کے راستوں میں داخل ہونا حرام ہوگا، پس وہ مدینہ منورہ کے نزدیک ایک نشیبی جگہ پر اترے گا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور ہمیں نصیحت فرمائی، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کتنے عرصے تک زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 روز، جس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، یعنی ٹوٹل اس کے 40 ڈیز ہوں گے۔ پہلا دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا روز ہفتے کے برابر ہوگا اور اس کے بعد جو 37 روز ہیں تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا دن جو 1 سال کے برابر ہوگا اس میں 1 دن کی 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شب و روز کا اندازہ کر کے پورے سال کی نماز پڑھنا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ناظرین اب یہاں پر ایک اور بات سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ مشرکوں سے جنگ کرو گے حتیٰ کہ تمہارے لشکر سے باقی ماندہ لوگ دجال سے جنگ کریں گے۔ دریائے اردن پر تم لوگ مشرقی کنارے پر ہوگے اور دجال کا لشکر مغربی کنارے پر ہوگا۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے محفوظ فرمائے گا. ایک جماعت وہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، اور دوسری جماعت وہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گی. یہ سنن نسائی کی ناظرین روایت ہے. جب وہ ساری دنیا میں پھر آ کر ملک شام جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر نزول فرمائیں گے، اور وہ وقت نماز فجر کا وقت ہوگا. نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی. حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز ادا کروائیں گے. دجال لعین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو حد نگاہ تک پہنچے گی. دجال بھاگے گا، باقاعدہ دوڑے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب فرمائیں گے اور اس کی پیٹھ پر ایک نیزہ ماریں گے. لط کے مقام پر آپ اس کو واصل جہنم کر دیں گے. یہاں میں ایک بات آپ کو بتلاؤں ناظرین، ابھی 2-3 باتیں ذرا سمجھ لیجئے فائنلی. ایک تو بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جس انداز سے غزہ میں ایک خون کی ہولی بپا ہے، اور جس انداز سے صہیونی اپنی پوری کی پوری کا استعمال اس وقت غزہ میں کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں انٹرلنک ہیں. یہ ساری باتیں انٹرلنک ہیں. یعنی وہ جو پرومس لینڈ کا ان کا تصور ہے، گریٹر اسرائیل کی جو اچیومنٹ ہے، یا کنگڈم آف ڈیوڈ کو آپ کہہ لیں کہ جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پورا یہ فیز وائز کام کر رہے ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سارا کام ہو رہا ہے. مقصد کیا ہے کہ جس وقت وہ ٹیمپل آف سولومن، یعنی جو تیسرا ٹیمپل وہ بنانا چاہتے ہیں، اس ٹیمپل کو بنانے کے بعد ان کی اپنی سوچ ہے کہ دجال جو ہے وہ ان کا جو مسیح ہے وہ آ جائے گا، اور پھر یہ پوری کی پوری دنیا کے اوپر رول کریں گے. یہ جو کچھ بھی اس وقت آپ کو پوری دنیا کے اندر نظریاتی طور پہ جو ایک وارفیئر نظر آ رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا اس وقت غزہ کے اندر جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، یا جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں انہوں نے جو چپ سادھ لی ہے، ان سب کے پیچھے صرف اور صرف ایک ایجنڈا ہے کہ اسرائیل اپنے مقصد کو اچیو کرنا چاہتا ہے، اور اس مقصد کو اچیو اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ مسیح کے آنے سے پہلے یہ پوری جو دنیا ہے وہ اس کے لیے مکمل طور پہ ہموار ہو جائے، اور وہ پھر اپنی حکومت کو قائم کر سکے. سوال صرف اتنا ہے، اللہ نے تو انتظام کر دیا ہے، اور یقیناً ایسا ہونا ہے. امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہونا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہونا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو لط کے مقام پہ جو کہ اسرائیل کا اس وقت ایئرپورٹ ہے، یہاں پر اس کو واصل جہنم بھی کریں گے. میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟